السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین، اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کے دن اہل بیت علیہ السلام سے محبت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی مودت کی ادائیگی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ عشق اور ان کے حق کو پہچاننے میں ہے۔ آئیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید درج کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 21 جمادی الثانی 1443 ہجری ہے، 25 جنوری 2022 عیسوی ہے، منگل کا دن گزر چکا اور شام لگ چکی ہے، اور آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 770 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے ذاکر خامی سے آل ابا علیہم السلام و شاعر اہل بیت علیہم السلام محترم ضیاء عباس نقوی صاحب حیدرآباد دکن انڈیا سے، اور سوز و سلام و منقبت خاں سید یاسر حسین زیدی صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ خاں حسنین رضوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے، ہم اتنا ہی شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خاں حسنین رضوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یہ مولا علی مدد قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ کرم مولا کا احسان ہے۔ بین الحرمین کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، محبت کے نذرانے مولا کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی دنیاوی اخروی حاجات کی باراوری کے طلب کرنے کا وقت ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ قبلہ ایک درستگی کرنی ہے، میرا نام سید یاسر حسین زیدی ہے، اٹک شہر پاکستان سے۔ ماشاءاللہ جی، سوز و سلام و منقبت خاں سید یاسر حسین زیدی صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے، جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے آغاز میں تمام دیکھنے والے ناظرین و سامعین کو مجھ خاکسار کی طرف سے تحفہ یا علی مدد، اور اس کے بعد اس چینل کے لیے ڈھیروں دعائیں جو دنوں رات صرف کر کے اہل بیت کے اس مکتب کی ترویج میں دن رات مصروف ہیں، اور اس کے بعد شکر گزار ہوں جناب جاوید الحسن رضوی صاحب کا، جن کی وجہ سے آج مجھ گنہگار کی آواز بین الحرمین میں گونجے گی۔ زندگی کی بہت بڑی سعادت آج آپ کی مکمل ہو رہی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اب آپ کے تمام دیکھنے والے سامعین سے گزارش کروں گا اور آپ سے بھی کہ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پڑھیں، اور اس کے بعد میں مولا کی اس کربلا کے لیے محمد وعجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین۔ سلامت رہیں، قبلہ اجازت عنایت ہو۔ یہ سما کر وہ بلاتے تیلا نہ ملا، کون سی ناساز ہے قبلہ آواز نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ یہ سما کر وہ بلاتے ریلاوا نہ ملا، اور یہ سما کر وہ بلا تیرے علاوہ نہ ملا، ارے مرنے والوں پہ یہاں کوئی بھی مردہ نہ ملا، کہ مرنے والوں میں یہاں کوئی بھی مردہ نہ ملا، اور نوش میں جاگا ہوا غر تھا نہ سویا پھر بھی، نوشب جاگا ہوا غر تھا نہ سویا
بھی ارے جب تلک زانو شبیر کا تکیہ نہ ملا، واہ 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 واہ، تلک زانو شبیر نو شب جاگا ہوا تھا، نہ سویا پھر بھی ارے جب تلک زانو شبیر کا تکیہ نہ ملا، اور دل تو کرتا ہے بہت حج کا مگر سوچتا ہوں، واہ واہ واہ، ارے دل کرتا ہے بہت حج کا مگر سوچتا ہوں، جا کے کعبے میں اگر وارث کعبہ نہ ملا، واہ 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 واہ، ارے دل تو کرتا ہے بہت حج کا مگر سوچتا ہوں، جا کے کعبے میں اگر وارث کعبہ نہ ملا، بسم اللہ، کہ عباس سے کر دوں گا شکایت پانی، واہ ارے جا کے عباس سے دوں گا شکایت آج کے آج جو مولا کو نہ ملا، واہ واہ واہ، آج کے آج جو مولا کو عریضہ نہ ملا، کی فاصلے کلام سے، اور نام عباس پہ بانٹا گیا اتنا پانی، نام عباس پہ بانٹا گیا اتنا پانی، ارے باد عاشور جہاں میں کوئی پیاسا نہ ملا، واہ 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 واہ، ارے نام عباس پہ بانٹا گیا اتنا پانی، ارے باد عاشور جہاں میں کوئی پیاسا نہ ملا، بابا سے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ قبلہ اجازت ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں چند اشعار اور زحمت تمام۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے۔ بابا سے بلند صلوات، اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ
کے چلتے ہیں، واہ واہ، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہی سے، تمام کام وہی سے کے چلتے ہیں، واہ واہ واہ، وہ گھر کے حکم جہاں واہ فاطمہ چلتے ہیں، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا دل ہے، واہ، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا دل ہے کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے واہ واہ، صدا آباد رہے، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ خداوند متعال آپ کی آواز میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہیں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق و ان سے اہل بیت علیہ السلام سے جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو منور تر فرماتے رہیں گے۔ صدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سوز و سلام و منقبت خاں سید یاسر حسین زیدی صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا ذکر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکاسی کرتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا دین کی تکمیل ہے، اور جو بھی کسی چیز کی قیمت ادا نہ کرے اس کا استعمال کرے، یقیناً بے قیمت چیز یا تو انسان کی نگاہ کے اندر غیر مہم ہو جاتی ہے، یا اس کا وہ ثواب اور وہ اجر اور وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اجر رسالت محبت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ محبت اہل بیت علیہ السلام کے تمام مراحل کو، تمام حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خاں حسنین رضوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جناب نوحہ خاں حسنین رضوی صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ ٹیلی فون شاید کٹ گئی ہے کال، دیکھیں جیسے ہی دوبارہ کال ملتی ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نذرانہ پیش کرنے کا وقت اور ہدیہ، جی دوبارہ ہمارے ساتھ متوصل ہو گئے ہیں نوحہ خاں حسنین رضوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مودتوں کے نذرانے پیش کرنے کا وقت، توسل کو مولا کی بارگاہ میں کرنے کا وقت، اور مومنین کے قلوب کو منور کرنے کا وقت۔ چاہوں گا اپنے وقت کو مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے دنیا اور آخرت کے لیے اسے انمول بنا لیجئے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنا کلام شروع کرنے سے پہلے منقبت کا ایک اشعار پڑھ رہا ہوں میں۔ بسم اللہ۔ 100 بار گئی تھی سر بازار مفلسین، 100 بار گئی تھی سر بازار مفلسین، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنے حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنے حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔
پر محمد ور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی اللہ وعجل فرجہ۔ کلام سٹارٹ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں ہی لگانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں ہی لگانا واجب ہے، ذکر علی پر انگلی اٹھائی ہو جس نے، ذکر علی پر انگلی اٹھائی ہو جس نے، اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے، اس انسان پر ہاتھ اٹھانا واجب ہے، میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی، میں یہ کہتی تھی سورج کی گرمی، جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے، جلتے دلوں کو اور جلانا واجب ہے، پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں ہی لگانا واجب ہے، دل کو زیادہ کرب بلا کی خواہش ہے، دل کو زیادہ کرب بلا کی خواہش ہے، جبکہ پتہ ہے حج پر جانا واجب ہے، جبکہ پتہ ہے حج پر جانا واجب ہے، شیعہ سنی بعد میں کرنا بچوں کو، شیعہ سنی بعد میں کرنا بچوں کو، پہلے تو انسان بنانا واجب ہے، پہلے تو انسان بنانا واجب ہے، میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے، میرا علی افضل ہے سارے نبیوں سے، ارے کیسا تقیہ، کیسا تقیہ یہ تو بتانا واجب ہے، کیسا تقیہ یہ تو بتانا واجب ہے، پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں ہی لگانا واجب ہے، جس محفل میں خطرہ ہو اس میں سجاد، جس محفل میں خطرہ ہو اس میں سجاد، ماں نے بتایا ہے کہ جانا واجب ہے، ماں نے بتایا ہے کہ جانا واجب ہے، پاک لہو ہے اپنا بتانا واجب ہے، نعرہ حیدر یوں ہی لگانا واجب ہے، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہے، مزید بہتر تیاری کے ساتھ بہتر انداز کو مولا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر حسن عقیدت کو مولا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ فرماتے رہیں گے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے اس ذکر کو زمانے میں عام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ لوہا خان حسنین رضوی صاحب کراچی پاکستان سے، خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے اخلاص کا متقاضی ہے، اور جب اخلاص ہو تو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ کا کیا ہوا ذکر قبول ہو جاتا ہے، اور قبولیت کس طریقے سے پتہ چلے گی؟ قبولیت ہو گئی ہے جب آپ کا دل مولا کا ذکر کر کے مطمئن ہو جائے، سمجھ لیں کہ قبولیت ہو گئی ہے۔ اور ویسے تو دل ہمیشہ ہی ذکر کرنے کو چاہتا رہتا ہے، کیونکہ ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا سبب ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا
آگاہ ہو جاؤ کہ دل کو جو سکون پہنچانے والی چیز ہے، اطمینان پہنچانے والی چیز ہے، وہ ذکر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اس طریقے سے عجین ہو گیا ہے، گندھ گیا ہے، مکس ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر اور اللہ کا ذکر لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ اللہ کی معرفی کا سبب اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانے کا سبب بھی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو لہذا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہر اعتبار سے ثواب کا سبب ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر متمسک رہنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، اور جن میں سے توسل ہے، معصومین کی دعائیں ہیں، قرآن مجید ہے، تقاریر ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی زیارات ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے مصائب ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے ربط پیدا کرنے کے لیے منقبتیں ہیں، نوحے ہیں، سوز ہیں، سلام ہیں، نعتیں ہیں، اشعار ہیں، قصیدے ہیں۔ یہ سب اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی کا اظہار کرنے کے ذریعے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کس سے وابستہ ہیں؟ جس کے دل کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی عقیدت ہے، اہل بیت علیہ السلام کا احترام ہے، اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کا اقرار ہے، اہل بیت علیہ السلام کی حق و حقانیت کو پرچار کرنے کا شوق ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اس کے قریب ہیں، اہل بیت علیہ السلام اس سے راضی ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو ہم ربط دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے متوسل ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے مربوط ہیں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی آمد کے ایام یقیناً خوشیوں کا سبب ہے۔ کئی علاقوں میں شادیاں زیادہ ہو گئیں کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوشی کا دن تھا، اور خوشی کے دن ہمارے ہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اسی لیے مومنین نے اکثر اپنے عقد، منگنیاں، ولیمے بیوی کی آمد کے دن رکھے، اور یہ سبب بنا ہمارے سے اہل بیت علیہ السلام کی قرب اور محبت کے اظہار کرنے کا۔ وہ منیت سے بھی سرشار ہوتے ہیں، غدیر خم پہ بھی سب سردار ہوتے ہیں، غدیر خم پہ سب سردار ہوتے ہیں۔ نبی کی بیٹیاں گر چار ہوتی تو پھر کعبے زمیں پر چار ہوتے۔ اور ایک اور جو شعر میرے سامنے ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے۔ باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے، تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان ہے۔ اور علامہ اقبال کا ایک فارسی کا چھوٹا سا کلام ہے، وہ میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گردیدنی، سجدہ برخاک او پاشیدنی۔ اس کا جو مفہوم لکھا گیا وہ یہی تھا، اگر شریعت کے قوانین مانے نہ ہوتے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے حکم کا لحاظ نہ ہوتا، تو میں طواف بھی تیری قبر کا کرتا اور سجدے بھی تیری قبر کو ہی کر پاتا۔ یہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے جناب علامہ اقبال کا اظہار محبت ہے۔ بہرحال ہر قوم نے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور معصومین علیہ السلام نے بھی اس چیز کو پسند فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کو ظاہر کیا جائے۔ اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقام کے مناسبت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے حضور پڑھ رہا ہوں۔ یا فاطمہ تو البشرا فلک عند اللہ مقام محمود تشفعین فیہ لمحبی کے وشیعتک فتشفعین۔ پھر فرمایا اے فاطمہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم خدا کے نزدیک مقام محمود رکھتی ہو، جہاں پر تم اپنے محبوں اور شیعوں کی شفاعت کرو گی جسے قبول کیا جائے گا۔ یعنی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے۔
اعلان جشن نور ہوا آسمان پر. جب تک دوسری کال نہیں ملتی میں آپ کے حضور مولا کا ذکر کرتا ہوں, بی بی کا ذکر کرتا ہوں. اعلان جشن نور ہوا آسمان پر, چھانے لگی کرم کی گھٹا آسمان پر. بادل نے ایک قصیدہ کہا آسمان پر, ہوتی ہے فاطمہ کی ثنا آسمان پر. سب کر و فر بطول کے در کی چمک سے ہے, تارے نے جگمگا کے کہا آسمان پر. خلق خدا کو دی گئی تسبیح فاطمہ, اس لمحے میں ہوئی یہ عطا آسمان پر. عصمت کے ساتھ صدق کی تنویر ہیں بطول, بجلی نے یہ لکھا بے ضیا آسمان پر. حور و ملک نوازے گئے بی بی کے طفیل, کرو بیان کو رتبہ ملا آسمان پر. کرو بیان کو رتبہ ملا آسمان پر. تزئین آسماں ہے دھنک 7 رنگ کی, تزئین آسماں ہے دھنک 7 رنگ کی. شوزب سجی ہے بزم ولا آسمان پر, شوزب سجی ہے بزم ولا آسمان پر. بہرحال جو مومنین نے اپنے حسن عقیدت کو پیش کیا, آج موقع مل رہا ہے تو میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے حضور جب تک دوسری کال نہیں ملتی. دشمن سورہ کوثر کی سزا کم تو نہیں ہے, دشمنے سورہ کوثر کی سزا کم تو نہیں ہے. اس کی اولاد فقط وہم و گما ہوتی ہے, اس کی اولاد فقط وہم و گما ہوتی ہے. اور پھر ایک اور اشعار کی ایک نظم ہے جو آپ کے حضور پڑھ رہا ہوں, جناب شوزب صاحب نے لکھی ہے. کہتے ہیں کعبے کی طرح صورت مکہ بھی ہنسی ہے, کعبے کی طرح صورت مکہ بھی ہنسی ہے. تیار قدم بوسیے زہرا کو زمیں ہے, آنے کو جو ہے مونسۂ حیدر کرار. خم بام خدیجہ پہ فرشتوں کی جبی ہے. صدیقہ کنیز خدا کونین کی سردار, تشریف جو لائی ہے سجا عرش بری ہے. بیٹھا ہے قدم لینے کو سب عرشیوں کے ساتھ, جبریل جو سرکار کی بالیں کے قریب ہے. سب کرو بیاں محو ثنا خوانی ہے شوزب, سب کرو بیاں محو ثنا خوانی ہے شوزب. سرکار کے گھر آمد لخت شہیدی ہے, سرکار کے گھر آمد لخت شہیدی ہے. پھر ایک اور جناب شوزب کا صاحب نے لکھا ہے کلام, وہ میں بھی آپ کے حضور پڑھ دیتا ہوں. ہے خاصان خدا میں ہر فضیلت فاطمہ کی ہے, ہے خاصان خدا میں ہر فضیلت فاطمہ کی ہے. نبی مسرور ہوتے ہیں ولادت فاطمہ کی ہے, ریاضت فاطمہ کی ہے عبادت فاطمہ کی ہے. سبھی کو حشر میں حاصل شفاعت فاطمہ کی ہے. ہے خود نازاں مشیت وہ نجابت فاطمہ کی ہے, ہے خود نازاں مشیت وہ نجابت فاطمہ کی ہے. کچھ ایسی عصمت و شان طہارت فاطمہ کی ہے. محمد ایستادہ ہے یہ عظمت فاطمہ کی ہے. شعور و فہم سے بالا حقیقت فاطمہ کی ہے. کہا سرکار نے ابیہا بضعۃ منی, مثالی عفت و طرز شرافت فاطمہ کی ہے. لقب خاتون جنت ہے پسر سردار جنت ہے, تو پھر کھل کر نہ کیوں کہہ دوں کہ جنت فاطمہ کی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر خامس آل ابا و شاعر اہل بیت علیہم السلام محترم ضیاء عباس نقوی صاحب, حیدرآباد دکن انڈیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. یا علی مدد, یا مولا علی مدد. کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے اس مقدس محفل کو منور تر فرمائیے گا. بسم اللہ کیجئے گا. جی, مجھے آپ کی طرف سے کوئی ویڈیو نہیں بتا رہا. اگر آپ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی دوسری ڈیوائس پر جو لنکس بھیجے گئے اسے روشن کر سکتے ہیں. شاید میری تصویر آپ تک نہ پہنچے اس طریقے سے.
جی بسم اللہ. آپ کی تصویر میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اسٹوڈیو جی میں، آپ کی آواز گونج رہی ہے، مومنین سن رہے ہیں اور پہلے آپ کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں مومنین. بسم اللہ. چار مصرے عرض کرتا ہوں انتظار کے موضوع پہ، ماشاء اللہ، ملاحظہ فرمائی عنایت ہو. کہ کہاں ہے تاب دل بے قرار میں، واہ کہاں ہے تاب دل بے قرار میں، واہ بیٹھا ہوا ہوں کب سے تیری رہ گزار میں، واہ 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 بیٹھا ہوا ہوں کب سے تیری رہ گزار میں، واہ واہ آجا آجا خدا کے واسطے اے جان انتظار، واہ واہ آجا خدا کے واسطے اے جان انتظار، شمع حیات بجھنے کو ہے انتظار میں، واہ 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 شمع حیات بجھنے کو ہے انتظار میں. واہ. منقبت سے کچھ شعر عرض کرتا ہوں. بسم اللہ. شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں بسم اللہ. عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور سرکار قمر بنی ہاشم علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیونکہ بین الحرمین یہ محفل ہو رہی ہے، لہذا ان کی خدمت عالیہ میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا دیں. اللہم اللہم صلی صلی علی. علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس کی ردیف ملاحظہ فرمائیں عنایت. کہ ہیں فضیلتیں جو مصطفیٰ کے قدموں میں، واہ ہیں فضیلتیں جو مصطفیٰ کے قدموں میں، وہ فضیلتیں پائیں مرتضیٰ کے قدموں میں، واہ 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 وہ فضیلتیں پائیں مرتضیٰ کے قدموں میں. اور سیدہ کی یہ مدحت سیدہ کو خوش کرنے، واہ سیدہ کی یہ مدحت سیدہ کو خوش کرنے، واہ پیش کرنے جاؤں گا سیدہ کے قدموں میں، واہ 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 پیش کرنے جاؤں گا واہ سیدہ کے قدموں میں. واہ شعر دیکھیے کہ چھین کر فدق غاصب کیا کمال سمجھے ہیں، واہ چھین کر فدق غاصب کیا کمال سمجھے ہیں، واہ دو جہاں کی دولت ہے واہ فاطمہ کے قدموں میں، واہ 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 دو جہاں کی دولت ہے فاطمہ کے قدموں میں. واہ ہم کو حق پرستی سے کیا ہٹا سکے کوئی، واہ ہم کو حق پرستی سے واہ واہ کیا ہٹا سکے کوئی، ہے رضائے اہل حق راضیہ کے قدموں میں، واہ 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 ہے رضائے اہل حق راضیہ کے قدموں میں. واہ شعر عرض کرتا ہوں کہ ہو نجف میرا مسکن اور ہو کربلا مدفن، واہ واہ ہو نجف میرا مسکن اور ہو کربلا مدفن، واہ یوں ہو خاتمہ میرا حق نما کے قدموں میں، واہ 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 یوں ہو خاتمہ میرا حق نما کے قدموں میں. واہ وہ جلایا کرتے ہیں واہ مردے اپنی ٹھوکر سے، واہ واہ وہ جلایا کرتے ہیں واہ مردے اپنی ٹھوکر سے، واہ یہ بھی ایک فضیلت ہے مرتضیٰ کے قدموں میں، واہ 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 یہ بھی ایک فضیلت ہے مرتضیٰ کے قدموں میں. اور تشنا رہ کے دریا کو تشنا کر دیا جب سے، واہ واہ تشنا رہ کے دریا کو تشنا کر دیا جب سے، شرمسار ہے دریا با وفا کے قدموں میں، واہ 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 شرمسار ہے دریا با وفا کے قدموں میں. وقتہ دیکھیے کہ یا علی پہنچ جاؤں واہ میں مزار زہرا تک، واہ 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 یا علی پہنچ جاؤں
میں مزار زہرا تک اتنی طاقت آ جائے اب ضیا کے قدموں میں، اتنی طاقت آ جائے اب ضیا کے قدموں میں۔ عرض کرتا ہوں ایک اور منقبت سے کچھ شعر کے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ محمد و آل محمد وعجل فرجہم، عجل فرجہم۔ عرض کرتا ہوں کہ اس کو نہ خوف حشر ہو زنہار فاطمہ، واہ واہ، کو نہ خوف حشر ہو زنہار فاطمہ، جو آپ کی ولا سے ہے سرشار فاطمہ، واہ 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 واہ، جو آپ کی ولا سے ہے سرشار فاطمہ، فکر رسا پا آپ کی نظر کرم ہو گر، واہ واہ، فکر رسا پا آپ کی نظر کرم ہو گر، واہ مدحت کی ہر زمین ہو ہموار فاطمہ، واہ 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 واہ، مدحت کی ہر زمین ہو ہموار فاطمہ۔ عرض کرتا ہوں شعر دیکھیے کہ دعویٰ فدق کا کوئی کرے بھی تو کس طرح، دعویٰ فدق کا کوئی کرے بھی تو کس طرح، حق نے نہیں بنائے ہیں دو چار فاطمہ، واہ 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 واہ، عرض کرتا ہوں کہ حق نے نہیں بنائے ہیں دو چار فاطمہ، بزم ولا میں آپ کی آمد کے فیض سے گھر بن گیا ہے خلد کا گلزار فاطمہ، واہ 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 واہ، گھر بن گیا ہے خلد کا گلزار فاطمہ۔ شعر دیکھیے بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ قیمت ہمیں بہشت سے کم کس طرح ملے، واہ واہ، قیمت ہمیں بہشت سے کم کس طرح ملے، اشک عزا کی جب ہے خریدار فاطمہ، واہ 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 واہ، جیو واہ 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 واہ، قیمت ہمیں بہشت سے کم کس طرح ملے، واہ اشک عزا کی جب ہیں خریدار فاطمہ، واہ واہ واہ، اور کفو علی کہا ہے خدا کے رسول نے، واہ کفو علی کہا ہے خدا کے رسول نے، واہ، ہر طرح سے ہے حیدر کرار فاطمہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کفو علی کہا ہے خدا کے رسول نے، واہ ہر طرح سے ہے حیدر کرار فاطمہ۔ واہ، شعر عرض کرتا ہوں کہ ہر سمت ہے فضاؤں میں صلوات کی مہک، واہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، ہر سمت ہے فضاؤں میں صلوات کی مہک، پڑھتے ہیں سب جو مدح کے اشعار فاطمہ، واہ 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 واہ، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ یقین جانیے جی نہیں چاہ رہا کہ وقت کو میں کہوں کہ تمام ہو گیا ہے، پروگرام کا وقت محدود تھا، بہرحال میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ آپ کے لیے یقین جانیے کہ وقت کم تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں ہوں، جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو منور تر فرماتے رہیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر خامس آل ابا و شاعر اہل بیت علیہم السلام محترم ضیاء عباس نقوی صاحب، حیدرآباد دکن انڈیا سے۔ صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ آئیے اپنی دعاؤں کی قبولیت، آخری وقت ہے پروگرام کا، مل کر دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔